حیدرآباد کے گڈی ملکاپور علاقے میں پلر نمبر 63 کے قریب گزشتہ رات اس وقت کشیدگی پھیل گئی جب کچھ خود ساختہ گورکشکوں نے بڑے جانوروں کی منتقلی کے شبے میں پلائی ووڈ سے لدی ایک لوری کو روک کر ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق لوری میں صرف پلائی ووڈ موجود تھا، تاہم بجرنگ دل سے وابستہ افراد نے گاڑی کا تعقب کرتے ہوئے مختلف مقامات پر اسے روکنے کی کوشش کی اور مبینہ طور پر لوری کے اگلے شیشے توڑتے ہوئے ڈرائیور پر حملہ کیا۔ عینی شاہدین کے مطابق بعض افراد گاڑی پر چڑھ گئے اور پلائی ووڈ کی چادر سڑک پر پھینک دی، جبکہ موقع پر موجود پولیس اہلکار صورتحال کو قابو کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ معاملہ اس وقت مزید کشیدہ ہو گیا جب دو گروپس کے درمیان تلخ کلامی، نعرے بازی اور بعد ازاں سنگ باری شروع ہو گئی، جس کے نتیجے میں چند گاڑیوں کو نقصان بھی پہنچا۔ اطلاعات کے مطابق کم از کم 2 پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے۔ بعد ازاں مجلسی رکن اسمبلی ماجد حسین مقام واقع پر پہنچے اور لوری پر چڑھ کر میڈیا کو دکھایا کہ گاڑی میں صرف پلائی ووڈ موجود ہے۔ انہوں نے پولیس کے رویے پر سخت ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اگر بروقت کارروائی نہ کی جاتی تو بڑا لا اینڈ آرڈر مسئلہ پیدا ہو سکتا تھا۔ انہوں نے حملہ ور اور عناصر کے خلاف فوری سخت کارروائی، قانون ہاتھ میں لینے والے گروہوں پر قابو پانے اور بے قصور تاجروں و شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ واقعے کے بعد علاقے میں بھاری پولیس فورسز، ٹاسک فورس اور اسپیشل پلاٹون تعینات کر دی گئی، جبکہ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ اور یہ الگ طریقے سے شہر کے حالات کو خراب کرنے کی یہ گورکشکوں کی کوشش آج سامنے آئی۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ گورکشک اتنے حد تک گر چکے ہیں اور یہ شہر کے امن کو خراب کرنے کا ایک منصوبہ ان لوگوں کے دل میں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان میں خود کہہ رہا ہوں کہ ہمارے دین میں سب سے بڑی چیز یہ بھی آتی ہے کہ تمہیں جو سرزمین پہ رہتے ہو وہاں کے قانون کے حساب سے بھی چلنا ہمیں ضروری ہے۔ اور جب اس قانون نے ہمیں یہ کہا ہے کہ گائے کا پروٹیکشن ہے اور گائے نہیں کاٹنا چاہیے، تو میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی مسلمان گائے کو نہیں کاٹتا ہے۔ اور یہ لوگ خالی افواہ پھیلا رہے ہیں، شوشے اٹھا رہے ہیں، اور آج آصف نگر میں ایک پلائی ووڈ کی گاڑی کو انہوں نے گائے سمجھ لیا۔ آج پلائی ووڈ کی گاڑی جو پلائی ووڈ کی گاڑی غریب لوگ لے کے آئے تھے، اس کو دیکھ لیتے ہیں، وہاں پہ ایک افسانہ کرتے ہوئے وہاں پہ حالات کو خراب کرنے کی کوشش تھی ان کا اور پورا منصوبہ تھا۔ یہ لوگ گائے یا بیل سے محبت نہیں کرتے، ان کا صرف مقصد یہ ہے کہ یہاں پر فرقہ پرست فسادات ہو، اور اس کے لیے یہ ہر حد تک گر رہے ہیں۔ اور ابھی میں نے تفسیر اقبال صاحب، ایڈیشنل کمشنر لا اینڈ آرڈر اور ڈی سی پی یہ مقامی چندر موہن اور ڈی سی پی ٹاسک فورس صاحب یہاں پہ موجود تھے، میں نے سیدھی طور پہ کہا ہے کہ یہ چیز پوری طور پہ کنٹرول ہو سکتی تھی، کیونکہ جب پولیس وہاں پر پہنچی اور پولیس کو یہ بتایا گیا کہ اس میں گائے یا بیل نہیں ہے، پلائی ووڈ ہے، جو سرکل انسپکٹر وہاں پہ پہنچے ان کی ذمہ داری تھی کہ فوری طور پر اس کو چیک کرے، نہ کہ گھبرائے۔ وہاں پہ سرکل انسپکٹر فوری طور پہ گھبرا گیا اور وہ گھبرانے سے پورا حالات وہاں اس کا ماحول تک پہنچے۔ اور یہاں پر تفسیر اقبال صاحب نے مجھے مطمئنی دی ہے کہ ہم سخت سے سخت کارروائی کریں گے، جو بھی لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا اور ان کے اوپر سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی۔ اور یہاں پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو انیشل انفارمیشن جو بڑے پولیس کے محکموں کو بھی ملی تھی وہ بھی غلط دی گئی تھی، تو غلط انفارمیشن جو اعلی عہدیداروں کو دی گئی اور کس نے دی اس کے اوپر بھی ایکشن لینا چاہیے۔ اگر ایسے افواہوں پہ شہر کے حالات خراب ہو جائیں گے تو کیسا ہوگا؟ اور یہ بات ہے کہ پولیس محکمے نے انف پولیس فورس ہر پولیس اسٹیشن اور ہر زون کو دی ہے۔ اتنا انف پولیس فورس ہونے کے باوجود بھی اگر ایسے حالات ہوتے ہیں تو سوچنے کی بات ہے۔ صدر مجلس نے خاص ابھی بات کی ہے، صدر مجلس نے سیدھی طور پر مجھے کہا ہے کہ سیدھی طور پہ کہہ دو کہ جو اس میں ملوث ہے ان کے اوپر سخت سے سخت دفعات دیتے ان کو سزا دینا ضروری ہے۔ اور یہاں پر بیلنسنگ ایکٹ نہیں ہو سکتا، ان کو بھی اور ان کو بھی۔ یہاں پہ کوئی ایسا لوگ نہیں تھے جو کوئی بنڈم بازی کرے یا یہ کرے، وہ شروع سے پولیس کو یہ کہہ رہے تھے کہ اس میں پلائی ووڈ ہے۔ تو یہاں پہ کوئی بیلنسنگ ایکٹ نہیں ہو سکتا کہ ان پہ 4 کیس بک کرے جائیں گے، ہم پہ 4 کیس، ایسا ہوگا تو ہمارا پولیس پہ سے پورا بھروسہ اٹھ جائے گا۔
اور مجھے یقین ہے جو عہدیداران نے مجھ سے بات کی ہے، تفسیر اقبال صاحب نے ان کی قابلیت پر، ان کے کمٹمنٹ پر مجھے یقین ہے کہ وہ لوگ اس حالات کا جائزہ لیں گے. جو لوگ اس میں ملوث تھے حالات کو خراب کرنے میں، ان کے اوپر سخت سے سخت کارروائی کریں گے. اور میں بھی اپنے طرف سے آپ تمام سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ہم نے ہمیشہ اس حیدرآباد شہر کو امن میں رکھا اور ہماری ذمہ داری ہے اس کو ہمیشہ امن میں رکھنے کی. یہ شہر ہمارا ہے اور ہمیشہ انشاءاللہ امن میں رہے گا. کچھ گو رکشوں کی طرف سے ہمارے دلوں میں کھٹاس نہیں آ سکتی ہے. ہماری تربیت اس ملک ہندوستان سے محبت کی ہے اور اس کے لیے ہم جان نثار کریں گے. اور ایسے جو لوگ فرقہ پرست طاقتیں جو یہاں پر ہندو مسلمان کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے منصوبوں پہ انشاءاللہ مسلمان پانی پھیرے گا انشاءاللہ. کچھ انجریز ہوئے ہیں کیا؟ انجریز دیکھیے، ڈرائیور جو تھا اس کے اوپر انجریز ہے، اس کا بھی اقدام لیا، کمپلین لی جا رہی ہے، سب ہو رہا ہے. کچھ لوگوں کو اریسٹ کیا گیا ہے بھائی اس میں. اب یہاں سے سی سی ٹی وی فوٹیجز پورے دیکھ رہے ہیں، پولیس کی کاروائی چالو ہے اور پولیس کو ہم دینا چاہیے، کل تک کا وقت دینا چاہیے کہ وہ کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی ہے. انشاءاللہ تعالی اب تک تو میں ہوں، کل سے تو صبح اس کے بعد تو اب میری جتنی ذمہ داری تھی یہاں ہے، کل سے تو صدر مجلس سنبھالیں گے، تو انشاءاللہ تعالی کوئی بچ نہیں پائے گا. انشاءاللہ ہر سال کا بھائی، ہر سال کا یہی ہو گیا ہے، جیسا ہی بقرہ عید آتی ہے یہ لوگوں کا شروع ہو جاتا ہے، سال بھر پتہ نہیں رہتا کہاں رہتے یہ لوگ، پھر یہ ہنگامے شروع ہو جاتے ہیں. یہ لوگ ہندوستان کے امن کو خراب کرنے کی ایک سازش میں رچے ہوئے ہیں اور ہمیں ریاست ہندوستانی کے ہمیں ذمہ داری ہے کہ یہ گو رکشکیں جو ہندو مسلمان کرنا چاہ رہے ہیں، میں میرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ان ہندو بھائیوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یقین رکھیے کہ کوئی یہاں پہ گائے نہیں کرتی ہے جو یہ لوگ بتاتے ہیں، اور کوئی ایسی طریقہ ہے کہ جو افواہیں یہ لوگ پھیلاتے نہیں. یہ صرف اپنی قابلیت کی بنیاد پر یہ اپنے آپ کو ہیرو نہیں بنا سکتے، یہ فرقہ پرستی کی بنیاد پہ بھی ہیرو بنا سکتے ہیں. اور ان کے منصوبوں کو انشاءاللہ تعالی ہندوستان کا مسلمان پانی پھیرے گا انشاءاللہ.